والشمس وضحاها والشمس وضحاها۔ اب آپ نے خیال کیا کرنا ہے کہ ضاد کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ حا ہے اور یہ ہا ہے، آپ نے وضحاها نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے وضحاها، مطلب ہا کو آپ حلق میں سے نکالیں گے، ہا کی آواز کو آپ سینے میں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے، ان حرفوں میں بھی فرق ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ والقمر اذا تلاها، آپ نے والقمری نہیں پڑھنا، والقمری، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ قوف ہے، کاف نہیں ہے۔ کاف کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس والے قوف کو جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کیا خیال کرنا ہے، اذا تلاها، آپ نے ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اذا کر کے نہیں پڑھنا۔ فرق بالکل تھوڑا سا ہے لیکن حرف دونوں چینج ہیں۔ اگر آپ اذا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ ذا کی آواز ہوگی، ذال کی نہیں ہوگی۔ ذال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دیکھیے جب آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے وَالنَّهَارِ، یہاں پہ جب ہم نے واو کو نون کے ساتھ ملایا ہے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کی آواز کس طریقے سے آپ نکالیں گے، غنہ کی آواز کو آپ ناک میں سے نکالیں گے، وَالنَّهَارِ، یہاں پہ ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہوتی یا کھڑی حرکات میں سے کھڑی زبر یا الٹا پیش ہوتی، مطلب یہ اگر را کے اوپر کچھ ہوتا تو ہم را کو موٹا پڑھتے، لیکن یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ذال کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ کل والے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذال اور ذا میں فرق تھوڑا سا ہے لیکن یہ دونوں حرف چینج ہے تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اذا جلاها، ٹھیک ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، دیکھیے میں نے آپ کو کل والے سبق میں بھی بتایا تھا کہ ذال اور ذا میں آپ نے فرق کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ اذا کر کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ذا کی آواز ہوگی، ذال کی نہیں ہوگی۔ ان دونوں کی آوازوں میں فرق تھوڑا سا ہے لیکن یہ دونوں حرف چینج ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے۔ ذا کو ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ذال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یغشاها، یہاں پہ آپ نے کیا خیال کرنا ہے، غین کو آپ نے موٹا کرنا ہے، شین کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے ہا پڑھنا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اذا یغشاها والسماء وما بناها، جب ہم نے پڑھنا ہے والسماء، یہاں پہ ہم نے میم کو کیا کیا ہے، میم کو ہم نے لمبا کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پہ مد ہے تو جہاں بھی بڑی مد آئے گی اس کو آپ لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو مد کہتے ہیں تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، کھینچ کر اس حرف کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے پڑھا ہے وما بناها تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی جہاں بھی آئے گی، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تب آپ نے اس حرف کو مطلب جس حرف کے اوپر کھڑی حرکات ہوگی آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کریں گے۔ والارض وما طحاها، دیکھیے آپ نے وما طحاها نہیں پڑھنا، یہاں پہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ایک تو آپ طا کی غلطی کر رہے ہیں، ایک آپ حا کی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح، اگر آپ طحاها پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ تا کی آواز نکال رہے ہیں، طا کی نہیں نکال رہے، طا کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ ہا پڑھ لیں گے تو یہاں پہ آپ دونوں حرفوں کو ایک طرح ہی پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ ہا کو بھی ہا پڑھ رہے ہیں اور ہا کو تو ہا ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے خیال کیا کرنا ہے، جہاں بھی یہ والا ہا آئے گا ہا کو آپ نے حلق میں سے نکالنا ہے، اس ہا کی آواز ہمیشہ سینے میں سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ وما طحاها، تو کیا کیا آپ نے، طا کو موٹا کیا، ہا کو حلق میں سے نکالا ہے، اس ہا کی آواز کو آپ نے سینے میں سے نکالا ہے۔
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ دیکھیے جب ہم نے سین کو واو کے ساتھ ملایا ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے، غنہ کی آواز کو ہم ناک میں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ وما کو ہم نے تھوڑا سا مطلب ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، لمبا کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے الف مدہ ہے، اس کو کہتے ہیں الف سے الف مدہ۔ اب الف مدہ کس کو کہنا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے کسی بھی حرف کے اوپر الف سے پہلے اگر زبر ہوگی اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو؟ کسی بھی حرف کے اوپر اگر الف سے پہلے زبر ہوگی آپ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کریں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ نے کیا خیال کرنا ہے، جب آپ نے پڑھنا ہے وَتَقْوَاهَا، آپ نے وَتَقْوَاهَا کر کے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ کاف پڑھ رہے ہیں، قوف نہیں پڑھ رہے، جس کا آپ نے خیال کرنا ہے جہاں بھی دو نقطوں والا قوف آئے گا آپ اس کو موٹا کریں گے۔ دوسرا یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے، مطلب قوف کو آپ نے ہلانا ہے، تقواہا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیے قوف ساکن ہو رہا ہے۔ ساکن کہتے ہیں اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو کہیں گے ساکن، تو آپ نے دیکھنا ہے قوف کہیں بھی ساکن ہو رہا ہوگا آپ وہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں کسی حرف کی آواز کو ہلانا، یہاں پہ ہم نے اس حرف کو ہلا کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ اب آپ نے خیال کیا کرنا ہے، دیکھیے آپ نے جب پڑھنا ہے افلح، آپ نے افلح نہیں پڑھنا، افلح مطلب ہا کو حلق میں سے نکالنا ہے۔ اگر آپ افلح پڑھتے ہیں تو آپ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہا پڑھ رہے ہیں یہ والا، جبکہ یہاں پہ کیا ہے ہا ہے، تو ہا کو آپ ہمیشہ حلق میں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ہم نے ماں پڑھا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کی آواز کو ناک میں کیوں چھپایا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، تو اخفا کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا خیال کرنا ہے، قوف کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ وقد پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ باریک کر رہے ہیں، باریک ہمیشہ دوسرے والا کاف پڑھا جاتا ہے، اس قوف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسرا یہاں پہ ہم نے دال پہ قلقلہ کیا ہے، مطلب دال کو ہم نے ہلایا ہے، اس کی آواز کو ہم نے کیوں اس طریقے سے پڑھا ہے، کیونکہ دیکھیے دال یہاں پہ ساکن ہو رہی ہے۔ ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ دال اگر کہیں ساکن ہو رہی ہو تو آپ اس حرف پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کس طرح کرنا ہے، وقد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کو ہم نے اس کی آواز ڈبل طریقے سے آئی ہے، مطلب 2 دفعہ آئی ہے۔ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آواز کو لوٹ کر واپس آنا، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس حرف کو ہلا کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خیال بس اسی چیز پہ آپ نے صرف فوکس اس چیز پر کرنا ہے کہ آپ نے حرف کو ہلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ اب آپ نے خیال کیا کرنا ہے، آپ نے بِطَغْوَاهَا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ بِطَغْوَاهَا پڑھتے ہیں تو آپ غلطی کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ قو کی جگہ تا پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ کیا ہے قو ہے، تو آپ قو کو جب بھی پڑھیں گے آپ قو کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بِطَغْ کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ تو آپ یہاں پہ تا پڑھیں گے، جبکہ یہاں پہ کیا ہے قو، تو آپ نے خیال کرنا ہے۔ دوسرا غین کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے طا کو موٹا کیا اس طرح ہم نے غین کو بھی موٹا کیا، ٹھیک ہے۔ کذبت، ذال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سا کو بھی آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ ذال میں کیا فرق ہے، اگر آپ کذبت پڑھتے ہیں تو وہ آپ زا پڑھ رہے ہیں۔ اِذِ انبعث اشقاها۔ اب آپ نے خیال کیا کرنا ہے، آپ نے جب پڑھنا ہے اِذِ انبعث، اب غلطیاں آپ کہاں کر لیتے ہیں، آپ ایک تو زال کو سختی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، عظیم کر کے پڑھتے ہیں تو وہ زا کی آواز ہوگی، زال کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں باسا، اب یہاں پہ 2 غلطیاں ہو رہی ہیں، کس کی، عین کی اور سا کی۔ اب کیا غلطی ہے، اگر آپ باسا پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ عین نہیں حمزہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ عین کی آواز حلق میں سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ سا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ سین کی آواز ہو جائے گی، سا کی نہیں ہوگی، سا کو ہمیشہ آپ نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی آپ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں
قوہا ہے یہاں پہ، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں اشکاہا. تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا، آپ نے یہاں پہ قوف کو باریک پڑھ لیا ہے، جبکہ یہاں پہ قوف کو موٹا پڑھا جائے گا. یہاں کیا، جہاں بھی یہ والا قوف آئے گا آپ اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. آپ نے ناقۃ اللہ نہیں پڑھنا، قوف کو بھی آپ موٹا پڑھیں گے ناقو، اس کے بعد تاللہ، تاللہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، تاللہ نہیں پڑھیں گے. وسقیاہا قوف کو موٹا پڑھیں گے، وسقیاہا کر کے نہیں پڑھیں گے. دوسرا آپ نے قوف پہ قلقلہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ قوف ساکن ہو رہا ہے. کہیں بھی آپ نے دیکھنا ہے اگر قوف ساکن ہوگا، ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو قوف پہ آپ قلقلہ کریں گے، مطلب اس حرف کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے رال کو آپ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. سختی کے ساتھ کس طریقے سے، اگر آپ فَكَذَّبُوهُ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ زا پڑھے ہیں، جبکہ یہاں پہ رال ہے. فَعَاقَ عین کو آپ حلق میں سے نکالیں گے، فَآقَ کر کے نہیں پڑھیں گے. اس طرح آپ دو غلطیاں کر رہے ہیں عین کی اور قوف کی. اگر آپ فَآقَ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ حمزہ پڑھے ہیں، عین نہیں پڑھے. دوسرا یہاں پہ اگر آپ کا کر کے پڑھتے ہیں تو آپ باریک والا کاف پڑھے ہیں، قوف نہیں پڑھے. اس والا قوف کو آپ ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. دیکھیے آپ نے عقباہا نہیں پڑھنا، عقباہا. قوف کو بھی موٹا کریں گے، عین کو آپ حلق میں سے نکالیں گے. اگر آپ عقباہا پڑھتے ہیں تو آپ عین نہیں حمزہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ عین کو ہمیشہ حلق میں سے پڑھا جائے گا.